الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال في موضع آخر: من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں ہم سب کو اس لیے مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم سب اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہو جائیں، اور تاکہ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنا لیں۔ آخرت کیسے بنتی ہے، آخرت کیسے سنورتی ہے، مرنے کے بعد والی جو لازوال زندگی ہے اس میں آدمی کیسے کامیاب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنا کلام نازل فرمایا، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی تکمیل فرما دی۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیا ہے، جو اس پر عمل کر کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس طریقے کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو حضور کے لائے ہوئے دین کو چھوڑے گا، اسے اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، وہ دنیا میں دنیا والوں کی نگاہ میں اگرچہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، صحابہ کی نگاہ میں ناکام ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کی اصل فکر، اصل توجہ، زندگی کی اصل محنت کا میدان یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین، لائی ہوئی شریعت کے مطابق کیسے زندگی بسر کریں۔ ہے تو بڑا آسان کام، اس لیے کہ حدیث میں ہے الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ آدمی کی جہالت اور نفسانی خواہشات ہیں۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ جہالت اور آدمی کی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر آدمی کنٹرول کر لے، نفسانی خواہشات پر قابو پا جائے اور اپنی جہالت کو دور کر لے، تو اس کے لیے پھر آخرت کا راستہ بڑا آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے پورا دین انسان کی فطرت اور مزاج کے مطابق بنایا ہے، دشوار نہیں بنایا ہے، مزاج کے مخالف نہیں بنایا ہے۔ ہاں، نفس کے مخالف ہے، سارا کا سارا دین وہ نفس کے خلاف ہے۔ نفس نہیں چاہتا ہے سارے دین کے کام کرنا، نفس پر دشوار ہے، اور سارے بے دینی کے کام کرنا یہ نفس پر آسان ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے آیت نازل فرمائی ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، ہم خود اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، اپنی اولاد کو کیسے بچائیں گے۔ دنیا میں آگ سے بچاؤ کے ذرائع ہیں، اسپرے موجود ہے، آگ پر مار دو آگ بجھ جائے گی۔ بڑے بڑے ٹینک موجود ہیں حکومت کے پانی بجھانے، آگ بجھانے کے لیے۔ تو شریعت بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، تم خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ وہ کیسے بچائیں گے؟ جب ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں سے علم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے، تو دو باتیں ملتی ہیں۔ دو باتیں اگر آدمی اپنا لے تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا بڑا آسان ہے۔ وہ دو باتوں میں سے پہلی بات ہے ایمان۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، نبی کا اعلان ہے، ایمان کے بغیر جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایمان کے بغیر جہنم کی بھیانک آگ سے کوئی اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا، خود کو بھی نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں۔ ایک چیز ایمان، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اعمال صالحہ۔ یہ دو چیزیں اگر آدمی کرنے لگے، مرد ہو یا عورت، مسلمان یہ دو چیزیں کرنے لگے، اللہ پر پکا ایمان، رسول اللہ پر پکا ایمان، شریعت پر مضبوط ایمان، دین پر مضبوط ایمان، اور اپنی زندگی میں اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں اپنانے لگے، خود بھی اور اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا خاندان، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا ملک، سارے لوگوں کے بارے میں یہ دو چیزوں کی فکر کرنے لگے تو خود بھی بچ جائے گا، دوسروں کو بھی بچا لے گا جہنم کی آگ سے۔ یہ دو باتیں ہیں ایمان۔ اس زمانے کے باطل نے بڑی کوششیں کی، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمانوں نے اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں اپنا سکہ چلایا ہے جس کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد کے زمانے تک علماء نے لکھی ہے، تقریباً 1000 یا 1100 سال تک مسلمانوں کا توتی سارے عالم میں بولتا تھا، مسلمانوں کا ڈنکا سارے عالم میں بجتا تھا۔ محدثین، مفسرین، محققین نے اس کی وجہ لکھی ہے، اس لیے کہ اس وقت کے مسلمان علم دین میں بھی ماہر ہوتے تھے اور علم دنیا میں بھی ماہر ہوتے تھے۔ دنیا کا علم بھی انہی کے پاس، دین کا علم بھی انہی کے پاس، سارے ریسرچ سینٹر بھی انہی کے پاس، اصل قرآن، اصل کتاب انہی کے پاس۔ باطل نے محنت کی اور دوسرے رخ پر ڈالا۔ پہلا رخ وہ نفسانی خواہشات۔ ہم بادشاہوں کی کہانیاں پڑھیں، مسلم بادشاہوں کی، سلطنتوں کی، حکومتوں کی، تو واضح نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا مستقبل، اپنا ماضی کیسے برباد کیا۔ کوئی عیاشی میں لگ گیا، کوئی فلاں گناہ میں لگ گیا، اور جو 1100 سال سے مسلمانوں کا دبدبہ ساری دنیا میں تھا، خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اللہ نے ذلیل کر دیا، چھین لیا۔ اور جب خواہشات کی اتباع میں لگے تو جو اصل دین تھا، جس کی اہمیت قرآن کے اندر، جس کی اہمیت حدیث کے اندر، اس سے مسلمان بے پرواہ ہو گئے، اس کی اہمیت کو اپنے دل سے نکال دیا۔ تو ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ایمان ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، نبیوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ڈگڈگایا تو آدمی پھر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اس زمانے کے دشمنان اسلام نے پہلی کوشش جو کی ہے وہ یہاں پر کی ہے، اپنے آلات کے ذریعے، اپنے ذرائع کے ذریعے، اپنے ایجنڈے کے ذریعے کہ مسلمانوں کے ایمان میں شکوک اور شبہات پیدا کر دو۔
اللہ کی ذات سے لے کر اچھی بری تقدیر تک، ان تمام چیزوں میں مسلمان کے دلوں میں شبوہ اور شبہات پیدا کر دو، شبہ پیدا ہو جائے، ڈگمگا جائے، اللہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کرنے والے ہیں یا نہیں ہے، اللہ چلانے والے ہیں یا نہیں ہے، تو شکوک اور شبہات کا شکار ہو گیا۔ اب وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن ایمان میں اللہ کو ذرہ برابر شک بھی برداشت نہیں ہے، انکار تو بہت دور کی بات۔ آپ دیکھو نا اس زمانے میں جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ سب اس بات کو بالکل واضح انداز میں بیان کر رہی ہیں کہ جو بزرگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، جو نوجوان ہیں ان کے ایمان میں شکوک اور شبہات گھر کر گئے۔ کیسے معلوم؟ جاؤ علماء کے پاس بیٹھو، مفتیان کرام کے پاس بیٹھو، نوجوان آ کر جب مسئلہ پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شک ہے، اللہ کے واجب الوجود ہونے میں شک ہے۔ تو بہرحال ہم کو یہ موضوع عرض نہیں کرنا ہے، اس پر مختصر یہ بتلانا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا پہلا ذریعہ ایمان۔ ایک زمانہ تھا لوگ سب کچھ دے دیتے تھے، ایمان نہیں دیتے تھے، اور ایک زمانہ یہ ہے لوگ ایمان سب سے پہلے دے دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے کے اندر ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا کہ جاؤ مدینہ، ہجرت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو رہے ہیں۔ صہیب رومی نے ارادہ کیا کہ میں بھی چلے جاؤں، مشرکین نے پکڑ لیا کہ آپ نہیں جا سکتے، تیر تلوار اوزار آپ کے پاس تھے، فرمایا لڑو پھر مقابلہ کرو، یا تو میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے، لیکن میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا خزانہ، اس زمانے میں خزانہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے، میرا خزانہ فلاں جگہ دروازے کے نیچے مدفون ہے، اگر تمہاری چاہت مال ہے تو مال لے لو، مجھے جانے دو، میرا راستہ خالی کرو۔ تو چونکہ ایمان والوں کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ اکثر دنیا کا درہم جو ہوتا ہے، درہم مذہب، وہ کیا ہوتا ہے؟ مال۔ چنانچہ ان لوگوں نے مال لے لیا، حضرت صہیب کو چھوڑ دیا، قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی، خوشخبری کا اعلان سنا دیا گیا کہ یہ ایمان والے جنہوں نے دنیا دے کر آخرت بچا لی بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ ایسا ایک واقعہ نہیں، صحابہ، تابعین، طب تابعین، قریب کے زمانے تک بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی مسلمانوں کی کہ اپنا دھن دولت سب کچھ قربان کر دیا، ایمان نہیں جانے دیا۔ لیکن یہ ایک دو صدیوں سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ مسلمان ایمان بڑی آسانی سے دے دیتا ہے کہ ایمان لے لو مال دے دو، ایمان لے لو فلاں چیز دے دو، تو ایمان کے سودے ہونے لگے۔ تو اس لیے اگر جہنم کی آگ جو حقیقت ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانا ہے تو پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی محنت، ایمان کے بول، ایمان والوں کے واقعات، ایمان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، سب کتابوں میں موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ لوگوں نے اپنی جان تک دے دی، ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جلا دیا گیا، تیل کی کڑائی میں ڈال دیا گیا، لیکن کیا فرما رہے، ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہوتی اللہ کے نام پر قربان کر دیتے۔ تو یہ ایمانی واقعات جب سنائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، مطالعے میں آئیں گے تو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے گا اور اس کے لیے قربانی دینا آسان ہوگا۔ دوسری چیز جو اپنے آپ کو جہنم سے، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے والی ہے وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کے اندر سارا دین ہے، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، عبادات کا۔ یہ لائن درست ہو۔ مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیے، باطل نے ایسی محنت کی، شیطان کے چیلوں نے ایسی محنت کی، مسلمانوں کو باور کرایا کہ اعمال صالحہ چند نمازوں کا نام ہے، اعمال صالحہ چند روزوں کا نام ہے، اعمال صالحہ روزہ اور عبادت، حج تھوڑا تھوڑا کر لو تم مومن ہو۔ کہیں نہیں قرآن میں لکھا، کہیں نہیں حدیث میں۔ اعمال صالحہ کے لیے تین باتیں ضروری ہے۔
جو آدمی کے اندر یہ تین باتیں ہوگی اس کا عمل ایمان سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، سب میں یہ تین باتیں ہوگی تو اعمال صالحہ کرنے والا کہلائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھنے کی۔ میں اور آپ روزانہ عمل کرتے ہیں تو کیا میرا عمل اعمال صالحہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اعمال صالحہ پر بشارتیں، جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان اور اعمال صالحہ اپنائے گا دنیا کی حکومت اس کو دیں گے، جو ایمان اور اعمال صالحہ اپنائے گا نبیوں کا ساتھ اس کو ملے گا، اللہ کی رضا اس کو ملے گی، رسول کی معیت اس کو ملے گی۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں۔ تو اعمال صالحہ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے تین چیزیں دیکھو جو عمل بھی کرنے جا رہے ہو، پہلے یہ دیکھو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نمبر 1۔ نمبر 2، اس عمل کو، اس اللہ کے حکم کو رسول کے طریقے پر کرو۔ نمبر 3، جب عمل کرو تو اس میں اخلاص ہو کہ میرا یہ عمل محض اللہ کے لیے ہے۔ یہ تین باتیں جس عمل میں ہوگی وہ ہے اعمال صالحہ، اس پر ملے گا انعام۔ یہ تین باتیں نہیں ہیں، اللہ کا حکم نہیں سمجھ رہا، کس نے بولا؟ مولوی صاحب نے بولا، کس نے بولا؟ ابا نے بولا، کس نے بولا؟ محلے والوں نے بولا، کس نے بولا؟ ایک رسم چلی آ رہی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ یہ اعمال صالحہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے، نماز پوری بھی، حضور کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے زمانے کا آدمی دیکھے گا تو بولے گا اس نے تو قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اسی کا نام تو نماز ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہی مشہور ہے نا، اسی کا نام نماز ہے۔ پھر یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، ایک بار، دو بار، تین بار تک اس کو واپس کیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ میرے کو ایسی نماز آتی، آپ بتاؤ کیسے پڑھنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، رکوع میں رکا، ابھی قیام میں ہے کہ رکوع میں چلے گیا، رکوع پورا نہیں ہوا کہ سجدے میں چلے گیا، تعدیل ارکان، اطمینان سے ہر رکن کو ادا کرنا یہ نہیں پایا گیا، تو نبی کا طریقہ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ مسلمان سمجھتا ہے اللہ کا حکم ہے نا، آپ نے تو بولا تھا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نہیں، اللہ کا حکم ہے وہ رسول کے طریقے کے ساتھ خاص ہے۔ جب اللہ کا حکم رسول کے طریقے پر اخلاص سے عمل کیا جائے گا، اخلاص سے ادا کیا جائے گا، وہ اعمال صالحہ ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ جو مسلمان مرد اور عورت اس کو اپنائے گا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے والا بنے گا۔ اور جہاں ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، ان کو بھی جہنم کی طرف لے جانے والا بنے گا۔ تو سب سے پہلی فکر وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی۔ اب یہاں اگر بات یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا پتہ کیسے چلے گا، ایمان اور اعمال صالحہ معلوم کیسے ہوں گے؟ ایمان اور اعمال صالحہ معلوم ہوں گے علم سے۔ ایمان اور اعمال صالحہ معلوم ہوں گے علم سے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے علم الہی، اللہ والے علم کی فضیلت اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب، آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اللہ نے وحی کی ابتدا ان آیتوں سے کی ہے جس میں علم کا بیان ہے۔ اس سے بڑی علم کی اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ آسمانی وحی کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے نبی پر ان آیتوں سے ہو رہی ہے جس میں علم کا بیان ہے۔ تو علم سے معلوم ہوگا کیا ایمان ہے، علم سے معلوم ہوگا کیا اعمال صالحہ ہے۔ اور یہی نہیں ہوگا اگر، تو پھر ہم نے عرض کیا کہ دو باتیں آئیں گی، پھر جہالت اور دوسری بات نفسانی خواہشات۔ اور یہ دو باتیں جس قوم میں پیدا ہوتی ہے وہ قوم یا گمراہ ہوتی ہے یا مرتد ہوتی ہے یا بددین ہو جاتی ہے۔ آج جو ہر آدمی کی زبان پر ایک الفاظ ہے کہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ علماء سے درخواست کی جا رہی ہے کہ بولو اس پر۔ لڑکیاں جا رہی ہیں، لڑکے جا رہے ہیں،
ہم تو کئی مرتبہ بول چکے ہیں، لڑکیوں کا ظاہر ہو جا رہا، لڑکوں کا ظاہر نہیں ہو رہا، مرتد دونوں ہیں۔ بلکہ اس سے میں ایک قدم آگے بڑھا کر کہہ دوں، لڑکے اور لڑکی مرتد نہیں ہے، پوری فیملی مرتد ہے۔ جب اللہ ان پر حالات ڈالتے ہیں تب ان کا ارتداد ظاہر ہوتا ہے، جب اللہ ان پر پریشانیاں ڈالتے ہیں تب ان کا ارتداد ظاہر ہوتا ہے، ان کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ تو مرتد ہے۔ اللہ سے شکوہ شکایت، رسول اللہ سے شکوہ شکایت، دین اسلام کے احکام سے شکوہ اور شکایت تب معلوم پڑتا ہے۔ جیسے ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی کل، وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً تفصیلاً نہیں عرض کر پا رہے، لیکن وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے۔ تو بہرحال وہ وراثت کے مسئلے کو وکیل صاحب کچھ باتیں بتلا رہے، تو سامنے والی فیملی کہہ رہی ہے کہ بھائی ایمان، اس نے کہا کہ چلو مولوی صاحب سے دارالقضا میں کسی عالم دین سے اسلام کے مطابق فیصلہ کرا لیتے کس کو کتنا ملے گا۔ تو فیملی کہتی ہے کہ اس میٹر میں اسلام کو، مولانا کو بیچ میں مت لاؤ، مولانا کو بیچ میں مت لاؤ۔ قرآن کی ایک صفحہ اللہ نے نازل کیا مستقل، یوصیکم اللہ فی اولادکم، قرآن کے اندر ایک صفحہ، ایک رکوع اللہ نے نازل کر دیا وراثت کے بارے میں۔ اور ہمارے زمانے کی موجودہ فیملی کیا کہتی ہے کہ نہیں اس میٹر میں قرآن کو مت لاؤ۔ بتاؤ مرتد ہے کہ نہیں ہے؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا، اپن کوئی دے بھی نہیں سکتا فتویٰ، اللہ جانے بہتر، لیکن الفاظ قرآن سے انکار کے ہیں۔ جو آدمی بھی احکام قرآن، قرآن کے حکم سے اعراض کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کا انکار کرے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ صرف غیروں کے ساتھ بھاگنے سے کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ جو قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا آپ کو مل جائیں گے محلوں کے اندر، کوئی عمامے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی لباس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی حضور کے چہرے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی پاجامہ ٹخنا نیچے لے کر چلو، اوپر لے کر چلو ٹخنے سے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو بتلاؤ ارتداد ایک دو نہیں ہے، پورا محلہ پورا وہ ارتداد کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ بچائیں گے کیسے؟ وہ بچائیں گے علم سے۔ علم سے معلوم ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ علم کی فضیلت اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی سب سے پہلے کہ علم حاصل کرو، ایسا علم جو تمہیں اللہ یاد دلا دے۔ اس لیے کہ جس علم میں اللہ نہ ہو وہ شریعت کے مطابق اللہ کی نگاہ میں حقیقت میں علم ہی نہیں ہے۔ دوسری زبان میں یوں کہہ لو، جس علم سے اللہ کی پہچان نہ ہو وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کے معنی ہی آتے ہیں حقیقت، کسی چیز کی حقیقت کو جان لینے کا نام علم ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کو مراٹھی نہیں آتی تھی، اس نے ٹیوشن لگایا، مراٹھی سیکھ لی، کیا بولیں گے؟ مراٹھی کا عالم ہے، بہت معلوم ہے اس کو۔ ایک آدمی کو انگریزی نہیں آتی تھی، ٹیوشن لگا کے انگریزی سیکھ لی، انگریزی کا عالم ہے، خود استاد بن گیا۔ ایک آدمی کو علم ریاضیات، یہ حساب کتاب جتنے علوم ہیں سارے کے سارے یہ علم ہے، جاننے کا نام علم ہے۔ تو جو علم اللہ سے پہچان نہ کرائے وہ علم شریعت کی نگاہ میں علم ہی نہیں ہے۔ گزشتہ زمانوں کے اندر عوام جو تھی مسلمان، ان کے علماء، ان کے مقتدا، ان کی یہ سارے کے سارے علم دین کے ساتھ علم دنیا دونوں کا لے کر چلتے تھے۔ اب زمانہ جو تنزلی کا ہے تو علماء محلے میں ایک دو ملیں گے، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ پورا علم ان کے پاس آ گیا۔ محدثین نے، محققین نے لکھا ہے ہر علاقے کے اندر ایک عالم ایسا ہونا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ، پورے محلہ مل کر پڑھے، چند لوگوں نے پڑھ لیا سب گناہ سے بچ گئے، کسی نے نہیں پڑھا، جنازہ ایسے پڑھا ہوا ہے، پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ پورے محلے میں ایک عالم ایسا جس کو شریعت کا محلے میں یا علاقے کے اندر یا گاؤں کے اندر پورا علم دین اس کو معلوم ہو، گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے ایسے عالم کو بلاؤ جس کو سب معلوم، تاکہ بوقت ضرورت وہ تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں دین کی ساری باتیں بتائیں۔ اگر نہیں ہے تو پورا محلہ، پورا گاؤں دیہات والے سب گنہگار۔
تو بہرحال یہ علم دین، علم شریعت یہ بے انتہا ضروری ہے، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض کا لفظ ہے ضروری۔ تمہارے کھانے سے، پینے سے، لباس سے، مکان سے، دکان سے، ذاتی ضروریات سے سب سے زیادہ افضل علم دین ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا ایک بیسک علم ہے اور ایک اعلیٰ علم ہے دین کا۔ تو بیسک تو ہر ایک پر فرض ہے، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، دکاندار صاحب، مالدار صاحب، سیٹ صاحب، جو بھی ہے سب پر دین کا علم فرض ہے۔ حضور مدینے کے اندر موجود ہے، علم کی فضا قائم کر دی، مسلمان کا ہر گھر مکتب بنا دیا، ہر مسلمان کا جوان، مرد، عورت، بوڑھا کسی کو معلم بنا دیا، کسی کو متعلم بنا دیا، علم کی فضا ایسے قائم کر دی۔ وہاں سے وہ سلسلہ چلا تھا کہ ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئی اور مسلمان علم دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کو آسان سمجھنے لگے۔ حدیث میں اللہ کے فضیلت، آپ کی ترغیب، آپ کا انتظام تو دیکھو۔ حضور فرما رہے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں سفر کرتا ہے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ بتلاؤ یہ چیز تھی۔ ایک صحابی غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ سے ملک شام چلے گئے، دمشق 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنے کلومیٹر کا؟ ہاں 800-900۔ اس زمانے میں 800-900 کلومیٹر مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں جاتا، یہاں تو نہیں آتا مسجد میں 500 میٹر کے فاصلے پر۔ وہی جو میں نے بتلایا مول صاحب کے پاس جاؤ مت، نہ تو روک دیں گے تو پھر مسئلہ آ جائے گا۔ مول صاحب کا کو روکیں، ان کے گھر کا مذہب ہے، ان کے گھر کا دین ہے۔ اگر وہ پیسے لے کر کچھ کر رہے ہیں کہ پیسہ لے کر غلط مسئلہ بتا رہے ہیں، ان کی آخرت خراب، دوسرے سے پوچھ لو۔ تو بہرحال 800 کلومیٹر یا 900 کلومیٹر، اس زمانے میں سواریاں نہیں تھی، پلین میں بیٹھ کے چلے گئے۔ وہ صحابی رسول کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک دوسرے صحابی ہے، چونکہ اس زمانے میں ملک شام یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا گویا۔ فوجی سرگرمیاں، فوج، جہادی جماعتیں وہ ساری کی سارے ملک شام سے افریقہ کی طرف اور یورپ کی طرف روانہ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے مدینہ کے بعد ملک شام اور دمشق میں یہ علم کی فضا قائم ہو گئی۔ تو لوگ جیسے دینی تقاضے پورے کرتے تھے، دوسرے علم حاصل کرنے کے لیے بھی ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہے، ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ابھی، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سنی ہے لیکن ان صحابی کے واسطے سے سنی ہے، براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں سنی کہ انہوں نے بولا حضور ایسا کہتے تھے۔ جب معلوم ہوا ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوا سجایا، اس پر سامان سفر لادا، اور اس 800 کلومیٹر کے راستے میں صرف قضائے حاجت یعنی پیشاب پاخانے کے لیے اترتے اور سیدھا سفر کر کے ملک شام پہنچے۔ وہاں پہنچے، ایک روایت میں سواری پر سوار ہے، آواز دیا کہ مکان میں موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے بالکنی سے دیکھا کہ یہ صحابی رسول مدینہ سے آئے، فرمایا آ جاؤ گھر کے اندر تشریف لاؤ۔ فرمایا میں اس کے لیے نہیں آیا ملنے کے لیے کہ میرا اکرام کرو، چائے پلاؤ، ناشتہ نہیں، میں تو آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ سننے کے لیے آیا ہوں، آپ ہی نیچے آ جاؤ۔ نیچے آئے، حدیث سنائی، مصافحہ معانقہ کیا، حدیث سنی، سواری کا رخ موڑ لیا مدینہ کی طرف۔ نہ گھومنا، ہمارے یہاں کیسے جماعتوں کو لے لو، ہمارا لے لو، کہیں گئے ٹھیک ہے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، پہلے گھوم لیتے، پہلے کیا کر لیتے، سیر اور تفریح کر لی، اس لیے کہ قدر نکل گئی۔ علم دین کی عظمت علم دین کی عظمت دلوں سے نکل گئی، دنیا کی گھر کر گئی۔ آج اس زمانے میں بتاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے کون ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں ایسا ہے جو لاکھوں روپیہ لگا کر دین کا علم حاصل کرا رہا؟ نہیں ملے گا۔ وہ تو ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے جو اپنے زکوٰۃ صدقات سے مدارس چلا رہے، اور مدارس کی بدولت ہندوستان میں 250-300 سال جب سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے، صرف اور صرف مدارس کی برکت سے مسلمانوں کا ایمان ہندوستان میں محفوظ ہے۔
دیوبند اور اس طریقے کے دیگر مدارس کے بعد کی ساری تنظیمیں وجود میں آئی، اور وہ سارے مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہیں اور دعوت کا سارا نظام یہ مسلمانوں کے آپسی میل جول سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے علم دین کی عظمت نکل کر اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ نفرت بیٹھ رہی ہے۔ کیا کریں گے مدرسہ پڑھا کر؟ کیا کریں گے علم دین حاصل کر کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ ان صحابہ کو بھی اللہ کے نبی نے دنیا کی ترغیب نہیں دی تھی، فرمایا علم کے راستے میں چلو گے جنت ملے گی۔ ایک جگہ فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کا ثواب ملتا۔ جتنے طلبہ مدارس میں جا رہے ہیں، مکاتب میں جا رہے ہیں، جتنی عوام مسجد میں آ کر سیکھ رہی ہے، ان سب کو اتنی دیر جتنی دیر یہ علم حاصل کرتے ہیں جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، حصول علم ایک جہاد عظیم کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود، اشارہ کیا کہ جو میری اس مسجد میں آئے اور آنے کا مقصد صرف اور صرف اخلاص اللہ کے لیے ہے، پھر مسجد میں آ کر یا تو علم سیکھے یا سکھائے، یا تو علم جانتا ہے تو سکھائے، نہیں جانتا ہے تو سیکھے۔ تو فرمایا جو میری مسجد میں آ کر یہ کام کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو۔ بتلاؤ محلے کے اندر کسی مسجد کے اندر ہے نظام کہ لوگ آتے ہیں مسجد میں فی سبیل اللہ میں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا نے ایسا گھر کیا کہ آخرت کی محبت دل سے نکل گئی، دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ اس لیے دنیا کے لیے جاگنا آسان، محنت کرنا آسان، جس پر آخرت کی کامیابی ہے اس کے لیے کوشش کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کوشش، انتظام، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی۔ اسی لیے زوال ہے، اسی لیے عذاب ہے، اسی لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ نقشہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ طلب علم، علم کے حاصل کرنے کی، مسلمانوں کو علم کی دعوت دینے کی، مسلمانوں کو علم کی طرف بلانے کی، مسلمانوں کا بچہ بچہ علم حاصل کر لے، اس کی حضور کو کتنی فکر۔ ایک جگہ فرمایا صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق میں موجود ہے، درس لگا ہوا ہے، ایک دوسرے آئے صاحب فرمانے لگے مدینہ سے آیا ہوں اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ کے پاس حدیث ہے، وہ حدیث سنا دو۔ ابو دردہ کہنے لگے مدینہ سے یہاں صرف علم حاصل کرنے آئے، دین کا علم؟ فرمایا ہاں صرف علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا حدیث بعد میں سننا، پہلے فضیلت سنو، اس کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی حدیث بیان فرمائی جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کے راستے پر وہ لگ گیا، جب راستے پر لگ گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث بیان فرمائی جو علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا یا سکھاتا ہے لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ یہ جو علم حاصل کرتا ہے، عالم جو ہے لوگوں کو جو علم سکھاتا ہے اور جو سیکھتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے آسمان کی، زمین کی، سمندر کی، بر کی، بحر کی تمام مخلوقات استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کی دعا کہ اللہ یہ عالم جو سکھا رہا ہے، یہ طالب علم جو سیکھ رہا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو اشکال ہوگا مولوی صاحب ذرا سمجھ کر بیان کرو، جانور تو بولتے ہی نہیں، دعا کہاں سے کریں گے؟ ہو سکتا پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو اشکال کریں گے، جانور تو بولتے ہی نا، تو دعا کہاں سے کرے گا؟ چرند پرند کہاں سے دعا کریں گے؟ مچھلی بولتی نہیں تو دعا کہاں سے کرے گی؟ آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، آپ حدیث بیان فرمانے سب دعا کرتے۔ تو اس کا حل، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے اللہ نے سب کو علم اور عقل دی ہے، اتنی نہیں دی ہے جتنی مجھے اور آپ یعنی انسانوں کو دی ہے۔ اتنی عقل جس کو مل جاتی اس پر اسلام فرض ہو جاتا۔ ان کو عقل ہے لیکن ان کا شعور، ان کی عقل، ان کا علم کم ہے، اس لیے یوں کرو تو کوا اڑتا کہ نہیں اڑتا؟
ارے کیوں اڑ گیا ہو؟ اس کو معلوم ہے کوئی پتھر پھینک سکتا، ڈنڈا اٹھاؤ تو کتا بھاگتا کہ نہیں بھاگتا؟ کیوں بھاگا؟ اس کو کیسا معلوم کہ ڈنڈے سے میں کچھ ماریں گے؟ اللہ نے اس کو بتلایا کہ بیٹا ڈنڈا اٹھایا مار بھی سکتا۔ چڑیا کے پاس ہاتھ لے جاؤ پھڑپھڑاتی کہ نہیں پھڑپھڑاتی؟ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، تو یہ تو دعا کر رہی ہیں، اس لیے بعض محدثین نے فرمایا وہ اس لیے بھی دعا کرتی ہیں کہ ایک تو اللہ نے ان کو اتنا علم دیا، ان کو سمجھ دی کہ یہ رضائے الہی میں نکلے ہوئے، ان کے لیے دعا کرو، اور دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے ان کی بقا میں اپنی بقا محفوظ ہے۔ جیسے اب گاڑی ڈرائیور چلا رہا تو اپن سب کیا کرتے؟ ڈرائیور کے لیے دعا کر رہے، گھاٹ پر گاڑی چل رہی، اللہ ڈرائیور کو صحیح سالم رکھ۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ ڈرائیور صحیح گاڑی چلائیں گا تو اپن بھی بچیں گے، جب ڈرائیور ہی اگر نیچے اتار دیں گا گاڑی تو میں بھی گیا نیچے۔ تو ایسی اس کائنات کے ڈرائیور کون ہے؟ اس کائنات کا ڈرائیور، اصل جو ڈرائیور ہے وہ دین ہے۔ دین کی وجہ سے پوری دنیا چل رہی ہے، اور دین کیوں باقی ہے؟ دین باقی ہے علم، دین باقی ہے علماء اور علم کی وجہ سے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر دین بھی باقی نہیں رہے گا، اور جب دین باقی نہیں رہے گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ دنیا کی بقا دین پر ہے، دین کی بقا علماء پر ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ دین کو اٹھا لیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا اس دین کو اس طریقے سے اللہ اٹھائیں گے کہ جو علم کے جاننے والے علماء ہیں، ماہرین ہیں علم کے، ان کو اللہ ایک ایک کر کے اٹھائیں گے، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ زمانہ وہی ہے، یہ زمانہ وہی ہے کہ لوگ علم کے ماہرین سے دنیا کے اندر تو طرز اپنا لیا۔ جیسے میں ہوں، مولوی صاحب ہے محلے کے، ایک آیا بھائی کینسر کا مریض، مولوی صاحب ایک دوا لکھ دو، مولوی صاحب نے دوا لکھ دی، اس کو بھی یقین نہیں آتا، اس کو معلوم ہے کہ مسلح کے امام ہے، کینسر کی دوا یہ کیا لکھ کر دیں گے، اور میڈیکل والا بھی نہیں دے گا، بھائی یہ ڈاکٹر صاحب کا نام ہی نہیں دکھ رہا، ہم جیل میں ڈالتا۔ تو دنیا کے معاملات میں تو یہ ساری چیزیں آدمی کے عقل میں گھر کر گئی کہ نہیں، ڈاکٹر کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے، وکیل کا مسئلہ وکیل سے، دین کے بارے میں ایسی فضا چلا دی گئی ہے یعنی دین سب کے لیے، کوئی بھی مسئلہ ٹھوکو تو کیا ہے، سب مسئلہ یوٹیوب چینل بنا لیے اور اس میں سب کے سب موجود ہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مسئلہ، پھر ترمذی کا حوالہ بھی دینے لگے۔ میں نے بولا کس نے بولا؟ بولے یوٹیوب صاحب نے، یوٹیوب سے مسئلہ میں نے معلوم کرا، وہاں ایک صاحب ہے۔ میں نے بولا یہ غلط بات ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو علم کی طرف بلایا ہے، اور کیسے بلایا ہے؟ آخرت کی طلب، آخرت کی خوشخبری سنا کر فرشتے پر بچھاتے ہیں اس شخص کے قدموں کے نیچے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک طالب علم کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے حدیث کہ فرشتے پر بچھاتے، اس نے بولا کچھ بھی پاتا، پیر جم سے مارا نیچے زمین پر کہ دیکھتا پر بچھاتے کہ نہیں بچھاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی پیر مارا، پورا پیر کام کرنا بند کر دیا، لکوا مار دیا پیر پر۔ تو علماء نے لکھا ہے حقیقت میں پر بچھاتے ہیں فرشتے، نظر نہیں آتا، اکرام میں بچھاتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی بیان فرما رہے علم دین حاصل کرنے کی، لیکن جو نہیں رینگ رہی کسی کے کہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ نماز کے مسائل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو ایمان اور عمل صحیح نہیں ہوگا۔ نماز سے شروع کریں گے تو نماز کے بنیادی مسائل بھی نہیں معلوم لوگوں کو، کتنے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا، کتنے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، کتنے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہر سال رمضان میں اگر 100 لوگ روزہ رکھتے ہیں تو میرا اندازہ ہے کہ 50-60 لوگوں کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد سحری بند کرتے ہیں، حالانکہ اذان فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا جب ہو جاتی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم۔ یہ تو ان علاقوں کا حال ہے جہاں ہر محلے میں 2-2 3-3 علماء موجود ہیں، اور گاؤں دیہات جہاں کوئی نظام نہیں ہے وہاں جب اذان ہوتی تب سحری بند ہوتی، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کتنے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، ہو نہیں رہا، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے بیت اللہ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ویسے ہی آ جاتے ہیں، لوگ حاجی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں حاجی صاحب کا حج ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ حج کے جو فرائض ہے وہی نہیں معلوم۔
اس لیے ہم نے کہا ایمان اور اعمال صالحہ یہ درست ہوں گے علم سے، اور علم کے حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک یہ کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، ساری مخلوقات اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے بشارت دی ہے کہ اس میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو علم سیکھیں اور سکھائیں۔ افسوس کا مقام ہے مسلمان اس علم سے دور ہے، اور اسی علم سے دوری کی وجہ سے یہ ساری تنزلی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو، ہم سب کو مل کر یہ فکر کرنا ہے کہ جو بے دینی کی ہوا چل رہی ہے، بے دینی کی جو فضا قائم ہے، اس کو دین میں بدلنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا راستہ ہے علم، اور وہ ہے علم آخرت والا علم، وہ علم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اسی سے اللہ کی پہچان ہوگی، اسی سے آخرت کی پہچان ہوگی۔ دنیا کے علم، آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے دنیا کے علم میں۔ بتلاؤ کو کون سے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے؟ نہیں، ہمارا علم تھا دین کا جو لوگوں کو سکھاتا تھا، فری ایجوکیشن، سارا علم ہمارے اسلاف گزرے ہیں، دین کا علم بھی فری میں، دنیا کا علم بھی فری میں، سب فری میں لے جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ معلم کو اجر، معلم کو بدلہ، معلم کو انعام ہم دیں گے۔ لیکن آج دنیا کا نقشہ دیکھو، دینی علم کو ایک طرف رکھو، دنیاوی علم کو دیکھو، کہیں نہیں فری ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ پیسہ اسی میں لگا دیا، لاکھوں روپے پڑھانے میں لگائے جاتے۔ کیا پڑھانے میں؟ نہ ماں باپ کا اکرام ہے، نہ والدین کے حقوق ہے، نہ محلے والوں کے حقوق ہے، نہ مخلوق کی خدمت ہے۔ پھر صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا فیوچر سنور جائے گا، کوئی اس پہ بشارت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیکھو مت، سیکھو بلکہ ضروری ہے، لیکن ساتھ میں جتنا درجہ تم نے دنیا کے علم کو دیا ہے، کم سے کم اتنا درجہ تو دے دو دین کے علم کو۔ جتنا درجہ تم نے دنیا کے علم کو دیا ہے کہ تمہارے ہر گھر میں، ویسے مسلمانوں کا گھر اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو حالات اتنے خراب ہے، محلے میں 4، 7، 10 گھر ایسے ہوں گے جہاں کے بچے 12ویں اور اس کے آگے پڑھ رہے ہیں، باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا گھوٹا منہ میں، اور اس میں 2 دن پوڑا ٹھوسے ہوئے اور نیٹ چلا رہے بس، اور اب پتہ نہیں کون کون سا گیم آیا ہوا ہے، ادھر سے ادھر نیٹ کر کے وہ چلن دے رہے ایسے۔ پھر اس کے بعد حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، شکوے ہیں، شکایت ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ نے پھر ایسی قوم کے حق میں یہی لکھ دیا کہ جب تم کچھ کرتے نہیں تو ہم نے کیا کرنا؟ دنیا دار الاسباب ہے، جو محنت کرے گا پائے گا، باطل محنت کرے گا پائے گا، دنیا دار محنت کرے گا پائے گا، دیندار محنت کرے گا پائے گا۔ اگر دنیا دار الاسباب نہیں ہوتی تو اللہ غیر کتنی بھی محنت کر لیتے، دنیا کا حاکم نہیں بناتے ان کو۔ اللہ مسلمانوں کے پاس ہی رکھتے، لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا، جو جس لائن میں محنت کرے گا اللہ اس لائن میں اس کو ترقی دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں میں ایک ہوا، ہم چونکہ ہمارا تعلق دین سے ہے، سب کا ہی تعلق دین سے ہے، لیکن ہماری اصل فکر یہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیا نہیں بھی ہے تو صرف دنیا کا نقصان ہے، لیکن اگر دین کا علم نہیں ہے تو دنیا کا نقصان تو ہے ہی، آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہے، آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہماری کوشش، ہماری محنت یہ ہے کہ محلے کے تمام افراد جو بنیادی علم ہے وہ کم سے کم معلوم ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محنت شروع کی تو اپنے ساتھیوں پر ایسے محنت کی کہ جو بنیادی علم تھا نا، بنیادی علم، وہ بنیادی علم جیسے فرض، نماز فرض ہے، بنیادی علم ہے، اس میں 4 فرض ہے، وضو میں یہ بنیادی علم ہے، تو ایسا لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، پڑھتے کچھ بھی نہیں آتا میوات والوں کو، لیکن مسئلہ ایسے بتاتے تھے کہ مولوی صاحب سے چوک ہو گئی، بتا دیتے تھے یہ غلط ہے۔ تو بنیادی علم یہاں کیا ہے؟ بنیادی علم کچھ ہے نہیں، اور جو اعلیٰ علم ہے، جو ماہرین کا علم ہے، اس کے اندر کیا کر دیا؟ اپنا راستہ ڈال لیا۔ تو اس لیے ہر محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر جوان تک، بوڑھے تک، سب کو، ہر شخص بنیادی علم کا مفتی ہونا چاہیے۔ محلے کے اندر بنیادی علم ازبر ہو اس کو کہ بھئی نماز کا پکا ڈھکا مسئلہ ہی ہے، اتنی نماز میں فرائض ہے، اتنے وضو میں فرائض ہے، اور ساتھ میں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔
قرآن کے احکامات یہ ہیں اس پر عمل کرنے والا ہو. جب یہ فضا قائم ہوگی، اور اس کے لیے قربانی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ حدیث یاد کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے پر بشارتیں سنائی ہیں. ارے دنیا میں ایسی نظام ہے نا، جیسے گریجویشن کا نظام آٹو کے پیچھے لگے ہوا ہے، یہ کرو اس کے بعد نیچے لگے ہوا بھی جاب آسان ہو جائے گی. اسی لیے تو سب محنت کر رہے ہیں. ہمارے دین علم کا پرچار ہی نہیں ہے، دینی علم کا پرچار ہی نہیں ہے کہ اس پر ملنے کیا والا ہے. حافظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، عالم دین کتنی بڑی دولت ہے. وہ تو بیچارے مدرسے والے، اعلان سنا نا آپ نے، ہمارے ہاں مدارس میں 200 بچے ہیں، اس میں سے 150 بچے کیا ہے، غریب ہے. اور حقیقت ہے مالداروں نے تو مدارس سے منہ پھیر لیا، بس زکوٰۃ دیتے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کم سے کم زکوٰۃ تو دے رہے، لیکن بچہ نہیں دیتے. مدرسے میں اپنا بچہ نہیں ڈالتے. کیوں؟ وہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا نا، یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ عالم بن جائے گا تو کھائے گا کیسے، تنخواہ پورے گی نہیں. ارے کوئی عالم دین بتاؤ جس نے تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے پھانسی لے لی، جس نے تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے خودکشی لے لی. اس لیے کہ رزق ڈگریوں سے نہیں جڑا ہوا ہے، رزق کو اللہ نے ڈگریوں سے نہیں جوڑا، رزق کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے اس کائنات میں دابہ جاندار ہے جس میں جان ہے، سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے. اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کو شکایت ہے مالداروں سے کہ تم اپنے پاکیزہ مال سے فیس ادا کر کے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے، مدارس کے اندر عالم دین کیوں نہیں بناتے. غریب، سارے غریب بچے، وہ غریب بھی جو ڈال رہا نا، ہمارے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے مولانا طلحہ صاحب، وہ بولا کرتے تھے کہ مدارس میں جو بچے ڈالتے نا، اور میں نے تو آنکھوں سے دیکھا. کون سے بچے ڈالتے؟ آپ نے سنا ہوگا بچہ مستہ کر ڈالو کہتے کو مدرسے میں. جو اچھا بچہ ہے اس کو بولتے نہیں یہ مولوی صاحب بہت اچھا بچہ ہے، اس کو اللہ نے اتنا ذہن دیا، اس کے اخلاق اتنے اچھے. اور دوسرا گالی گلوچ کر رہا، کچھ گڑبڑ کر رہا، بیٹا رک جاتے کو مدرسے میں ڈال دیتا، اور صحیح میں ڈال دیتا تھا. اب جب وہ بن کر آیا اور گالی بھی دے رہا بعد میں، اب کیا بولتے ہیں یار مولوی صاحب گالیاں دے رہے. ارے تم نے تو بھیجے تھے نا محلے والوں نے گڑبڑ صاحب کو، وہاں پر بھی گالیاں دے رہا تھا. 9 سال تک بہت کوشش کرے اس پر، مولوی صاحب نے بیٹا گالی نہیں دینا، تو مولوی صاحب کو بھی مار رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، ارے تورے بول رہا تھا. ان کو کیا سمجھتا، جیسے اسکول کے بچے کرتے ٹکلا ایسا ویسا بولتے نہیں ماسٹروں کو، تو ایسا وہاں بھی کر رہا تھا. 9 سال تک، 8 سال تک، 4 سال تک وہاں سے نکلا محلے میں. اب لوگ مدرسے والوں کو بولتے ہیں انہوں نے پڑھائی نہیں برابر. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ جو مالدار حضرات ہیں وہ بھی کوشش کرے کہ اچھے ماحول میں، اچھے مدرسے میں مالداروں کے بچے بھی عالم دین بنے، اچھی کوالٹی والے بنے، تاکہ امت کی اور زیادہ اچھے سے رہنمائی کرنے والے بنے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب محلے والے کوشش کریں، ترتیب بنائیں کہ ہمارا جو بنیاد علم ہے حاصل کریں. جب مسجد میں آئے تو حضور کا وہ وعدہ کہ میں طلب علم کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میرے لیے آخرت کا راستہ آسان کر دے، میں علم حاصل کرنے لیے جا رہا ہوں. نفل عبادت سے زیادہ ثواب ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا، علم نہیں ہے زیادہ، ایک آدمی علم حاصل کر رہا. علماء نے لکھا ہے، حدیث ہے، نفل نماز سے زیادہ ثواب ہے علم حاصل کرنے کا. وہ علم ہے علم دین، علم شریعت. اسی کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اس لیے ہم سب دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ ہمیں خود بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، سارے عالم کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت